آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں میری گفتگو کا جو عنوان ہے کہ تکمیل واقعہ صلح حدیبیہ کی روشنی میں لطائف و اسرار اور احکام و مسائل کا ذکر ہوگا، اور ساتھ ساتھ بیعت کی تعریف اور اس کی فضیلت کے بارے میں ذکر ہوگا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ذوالقعدہ کے مہینے میں پیش آیا، پہلے ہفتے میں، یعنی اب ذوالقعدہ کا سمجھو پہلا ہفتہ تھا، پہلا عشرہ تھا۔ انہی دنوں میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک خواب کی بنیاد پر عمرہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، تو جب حدیبیہ مقام پر پہنچے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کے مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی اور صلح نامہ کیا گیا، معاہدہ لکھا گیا، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ چونکہ جگہ حدیبیہ تھی، اسی وجہ سے صلح کا نام بھی صلح حدیبیہ پڑ گیا۔ اس صلح نامے میں اس معاہدے کی چند شقیں یہ تھی۔ نمبر 1 کہ آئندہ 10 سال کے لیے مسلمان اور قریش مکہ آپس میں نہیں لڑیں گے، یعنی لڑائی 10 سال کے لیے بند ہوگی۔ نمبر 2 کہ مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے، 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے، زیادہ اسلحہ پاس نہیں ہوگا، بلکہ تلوار ہوگی، نیام ہوگی۔ اور نمبر 3 کہ قریش مکہ میں سے کوئی مسلمان ہو کر گیا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ نمبر 4 مسلمانوں میں سے کوئی اگر اسلام چھوڑ کر قریش مکہ کے پاس آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ شک بھی تھی کہ باقی جتنے قبائل ہیں وہ آزاد ہیں، وہ معاہدے میں جس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو قبیلہ خزاعہ والے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے، اور قبیلہ بکر یہ قریش مکہ کے ساتھ شریک ہوا، ان کا حلیف بنا۔ اب یہ باقاعدہ ریٹن ہوا معاہدہ لکھا گیا، اور جب یہ معاہدہ لکھا گیا تو اچانک جو سہیل بن عمرو قریش مکہ کی طرف سے مذاکراتی ٹیم کا رکن تھا، 3 بندے تھے، سہیل بن عمرو، حویط بن عبد العزیٰ اور نمبر 3 مکرز، یہ 3 نمائندے تھے، کمیٹی میں 3 افراد تھے۔ تو سہیل بن عمرو کا بیٹا یعنی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مکہ سے بھاگ کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو جب وہ آئے، چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی وہ بیٹھا تھا سہیل بن عمرو، وہ کہنے لگا یہ پہلی خلاف ورزی ہوگی اگر آپ واپس نہیں بھیجیں گے۔ ابو جندل کی ساری تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، اس کو اذیتیں دیا جانا وہ بھی سامنے تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر چکے تھے، تو معاہدے کی پاسداری کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کا حل نکالے گا، ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تو اس لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو صبر کی تلقین کی کہ ابو جندل صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ صحابہ کرام پہلے ہی شرائط سے پریشان تھے، کیونکہ شرائط میں بظاہر مسلمانوں کا پلڑا نیچے تھا، کافروں کا پلڑا اوپر تھا، ان کی تقریباً باتیں مانی گئی۔ چونکہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، اللہ کے امر سے کر رہے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کے مطابق ساری صلح کر رہے تھے، اور اللہ ہی اپنے حکم کی حکمتوں کو جانتا ہے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ جب واپس کیا تو اس کے بعد کچھ دو خواتین آئیں، ایک عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم، یہ مسلمان ہو گئی تھی، دوسری سعیدہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں خواتین آئیں۔ تو سعیدہ بھی مکہ سے بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، تو پیچھے کافر شوہر آ گیا لینے کے لیے۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگ کر آئیں مسلمان ہو کر، تو ان کا شوہر بھی آ گیا لینے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ ہماری طرف سے جو مسلمان ہو کر آئے گا تو آپ واپس کریں گے، لہٰذا اس معاہدے کی وجہ سے ہمیں واپس کریں ہماری خواتین۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر غالباً 10 سے اللہ تعالیٰ نے وہ اتاری، اور اس آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں مہاجرات، فامتحنوہن، آپ ان کا امتحان لیں، ان کا امتحان لیں، اور اگر آپ جان لیں، اللہ تو جانتا ہے، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ کو تو پتہ ہے ان کے ایمان کا، لیکن اگر تم جان لو امتحان کے بعد کہ واقعی یہ مسلمان ہو کر آئی ہیں، کوئی اور وجہ نہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، اب یہ مسلمان عورتیں کافروں کو واپس نہیں کرو گے، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ تو یہ عورتیں کافر شوہروں کے لیے حلال ہیں، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو واپس نہیں کیا، خواتین کو واپس نہیں کیا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ کے تو اپنے فیصلے ہوتے ہیں، قدرتی بات ہے کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس میں جو لفظ تھا، ورڈز تھا کہ یاتیہ الرجل، لا یاتیہ الرجل، لا یاتیک الرجل یا لا یاتیہ الرجل، کہ آپ کے پاس کوئی بھی رجل آیا تو آپ واپس کریں گے۔ تو رجل مرد کے لیے بولا جاتا ہے، عورت کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اللہ نے انتظام ہی پہلے سے کر دیا تھا، اور پھر باقاعدہ آیت اتری تو عورتوں کی واپسی نہیں تھی، تو ان کو واپس نہیں کیا گیا۔ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام پر تقریباً 19 یا 20 دن ٹھہرے۔ وہاں سے پھر جب یہ معاہدہ ہو گیا تو ظاہر ہے احرام باندھا ہوا تھا، اب احرام تو کھولنا تھا، تو احرام کھولنے کے بعد جانور بھی قربانی کرنے ہوتے ہیں، سر منڈانا بھی ہوتا ہے یا بال کٹوانے بھی ہوتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہا نا احرام کھولیں اور جانور قربان کریں، اب صحابہ تو اتنے ٹینشن میں تھے، اتنے پریشان تھے کہ اول تو شرائط میں کفار مکہ کا پلڑا بھاری، پھر اس کے بعد جو ہے ابو جندل کی واپسی اور کچھ لوگوں کی واپسی، صحابہ اتنی ٹینشن میں تھے۔ اب اللہ ہی اپنے کاموں کی حکمت جانتا ہے، اللہ ہی اپنے حکم کی حکمت جانتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، یا تیسرے فرد ابو بکر رضی اللہ عنہ جانتے تھے، اور کوئی نہیں سمجھ پایا ان شرائط کو، اس صلح کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو۔ اللہ کو معلوم تھا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، تیسرے نمبر پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو یہ باتیں معلوم تھیں۔ تو بہرحال صحابہ اتنے پریشان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احرام کھول دیں، جانور قربانی کریں۔ ظاہر ہے جب ایک بندہ ٹینشن میں بیٹھا ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، سوچ میں اتنا ڈوبا ہوا ہو، بعض دفعہ کسی کے بات سنائی نہیں دیتی۔ آپ دیکھیں بعض لوگ پریشانی میں جا رہے ہوتے نا، ان کی نظریں آپ پر ہوں گی، آپ کا جان پہچان والا ہوگا، آپ سلام کریں گے وہ سلام کا جواب نہیں دے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بندہ دیکھ بھی رہا تھا، میں نے سلام بھی کیا جواب نہ دیا۔ بعد میں جب ملتے ہو تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے مجھے سلام کیا یا نہیں۔ کیوں؟ بندہ جب ٹینشن میں ہوتا ہے، جب سوچ میں غرق ہوتا ہے تو آس پاس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لہذا صحابہ کرام اتنی ٹینشن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جانور قربان کریں اور احرام کھول دیں، سر منڈوائیں۔ صحابہ اسی طرح بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہو گئے تو اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ میں نے اپنے صحابہ کو یوں کہا ہے، وہ اس طرح بیٹھے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ پریشانی کے عالم میں، آپ ایسا کریں ان کے سامنے یہ عمل کریں، احرام کھولنے کا، جانور قربان کرنے کا، سر منڈوانے کا، آپ عمل کریں، انہیں کہیں نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشورہ لیا، آپ آئے تو آپ نے احرام کھولا، سر منڈوایا، جانور قربان کیے۔ تو جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، احرام کھولا، سر منڈوائے اور جانور جو قربانی کے تھے ان کو ذبح کیا۔ تو آپ کے عمل کو دیکھ کر صحابہ نے یہ عمل کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب دیکھیں سب کچھ مزاج کے خلاف، سب کچھ طبیعت کے خلاف، لیکن اس کو کہتے ہیں اتباع، کہ صحابہ نے نبی کی اتباع کی، اپنے نفس کی اتباع نہیں کی، اپنے خواہشات کی اتباع نہیں کی۔ تو بہرحال جب چلے تو ایک مقام آتے مر الزہران، اس سے آگے ایک اور جگہ آتی ہے۔ جب وہاں پہنچے کھانا ختم، کھانے کی کوئی چیز نہیں، بہت تھوڑا کسی کے پاس کھانے کا کچھ رہ گیا ہو، ورنہ سارا کھانا ختم۔ صحابہ پریشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دسترخوان بچھا دو۔ دسترخوان بچھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس جتنا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، سب لے کر آ جائیں۔ جب صحابہ تھوڑا بہت جو بھی تھا لے کر آئے، آپ نے فرمایا دسترخوان پہ رکھ دیں۔ دسترخوان پہ رکھا گیا، آپ نے دعا کی، تقسیم شروع ہو گئی۔ اب 1500 کے قریب صحابہ کرام نے فل پیٹ بھر کے کھانا کھایا، جس کو ضرورت تھی ساتھ لے گیا۔ جب سب کھانا کھا چکے، ضرورت کا لے جا چکے، تو دیکھا دسترخوان پہ کھانا اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ آپ کا کمال تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے، مسلمان ہو کر مکہ سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو پیچھے انہوں نے 2 بندے بھیجے کہ جاؤ ابو بصیر کو واپس لے کر آؤ، کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ابو بصیر آ گئے۔ جیسے ابو بصیر پہنچے، پیچھے قریش مکہ کے 2 نمائندے بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، معاہدہ لکھا ہے آپ نے ریٹن، معاہدے میں آپ نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے جو مسلمان ہو کر آئے گا اس کو واپس کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ظاہر معاہدہ تھا، آپ حالانکہ ابو بصیر کہتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ میں مجھے اذیتیں دیتے ہیں، مجھے تکلیفیں دیتے ہیں مسلمان ہونے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مجبور ہوں، معاہدہ ہو چکا ہے، آپ صبر کریں، اللہ آسانی کا رستہ نکالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر حوالے کر دیا۔ اب وہ 2 بندے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو ایک جگہ آرام کے لیے ٹھہرے۔ آرام کے لیے ٹھہرے تو ان دونوں، وہ جو 2 بندے تھے، انہوں نے کھانے کے لیے کھجوریں نکالی۔ جب کھجوریں کھانے لگے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک کو کہنے لگے
بھائی آپ کی تلوار تو بڑی کمال کی تلوار لگ رہی ہے، کہاں سے بنوائی؟ وہ ذرا نا، وہ کہتے ہیں نا پھوکے میں آ گیا، ہوا میں آ گیا۔ اس نے تلوار نکالی، کہا یہ بڑی ٹاپ کی تلوار ہے، میں نے اس کے ساتھ یوں یوں لڑائیاں کی ہیں۔ ابو بصیر رضی اللہ نے کہا یار بڑی کمال کی تلوار ہے، دکھا تو صحیح کتنی زبردست تلوار ہے، کہاں سے بنوائی؟ اب ظاہر ہے کہ وہ ایسا ہی ہوا میں بھر گیا، اس نے تلوار دے دی۔ جیسی تلوار دی ابو بصیر نے وار کر کے اس کا سر قلم کر دیا۔ اب دوسرا بھاگا مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، اس کو رنگ اڑا ہوا پیلا رنگ، کہنے لگے یا رسول اللہ، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بصیر نے فلاں کو قتل کر دیا، میں بھی مرنے والا ہوں، بچا لو۔ رنگ فوق زرد رنگ، ڈر اور خوف کی وجہ سے ابو بصیر بھی آگے پیچھے اس کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، ابو بصیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ پورا کر دیا ہے، آپ نے مجھے واپس کر دیا تھا، لہٰذا یہ میرا عمل تھا، میں نے اپنے ایمان بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے، تو اب آپ معاہدے کی پابندی آپ پہ نہیں ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے کہا کہ کوئی ہے اس کا ساتھی جو اس کو سمجھا دے، یعنی ابو بصیر کو۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر معاہدے کی پاسداری کریں گے، مجھے واپس بھیجیں گے۔ وہاں سے فوراً نکل گئے، مکہ نہیں آئے بلکہ ساحلی پٹی، سمندر کے قریب جو ساحل تھا وہاں ایک جگہ چلے گئے۔ اب جب مسلمان جو کمزور مکہ میں کافروں کے قید میں تھے، ان کو جیسے ہی پتہ چلتا نا کہ ابو بصیر فلاں جگہ ہیں، تو تھوڑے دنوں کے بعد ابو جندل رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے کسی طرح چھپ کر، اور مسلمان پہنچ گئے۔ تقریباً یہ 70 یا 80 افراد کا لشکر بن گیا، اور رستہ بھی وہی تھا جہاں سے قریش مکہ تجارت کرتے تھے۔ اب تو قریش مکہ کی کمبختی آ گئی، جو بھی ان کا تجارتی قافلہ جاتا یہ جماعت جو ہے حملہ کرتی، مال غنیمت حاصل کرتی، اپنا گزارا کرنے لگی۔ قریش مکہ کی معیشت کا بڑا نقصان ہوا تو ایک وفد بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کر کے کہ اب ہم نہیں کہیں گے کہ جو ہماری طرف سے مسلمان ہو کر آئے اس کو واپس بھیجو، خدا را ان کو اپنے پاس بلا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط بھیجا، اور وہ خط جب پہنچا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ٹائم تھا، لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی خط پہنچا انہوں نے خط پڑھا، مسکرانے لگے، اور خط وہیں ہاتھ میں سینے پر تھا کہ اللہ کے جان حوالے کر دی۔ تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا، وہیں دفنایا اور وہاں ایک مسجد بنائی۔ پھر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ساتھیوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ تو صلح حدیبیہ کی یہ جو شک تھی کہ جو مسلمان ہو کر آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا، اس شک کو گویا اللہ نے ماحول ہی ایسا بنا دیا، انتظام ہی ایسا بنا دیا کہ قریش مکہ خود مجبور ہو گئے اس شک کے ختم کرنے پر۔ تو یوں یہ ذوالقعدہ کا مہینے کا پہلا عشرہ تھا، پہلا ہفتہ تھا جس میں یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا 6 ہجری میں۔ اب یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ اور پوری سورہ فتح میں تقریباً اسی کا ذکر ہے، سورہ ممتحنہ میں اسی کا ذکر ہے، لہٰذا بطور واقعے کے ہم نے نہیں سمجھنا، بطور واقعے کے ہم نے نہیں پڑھنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واقعات ذکر کیے، لیکن مقصد صرف قصے کہانیاں نہیں، مقصد عبرت ہے، مقصد سبق ہے، مقصد کچھ حاصل کرنا ہے۔ تو لہٰذا اب میں آپ کے سامنے جو پورا واقعہ حدیبیہ ہے اس میں کیا حکمتیں، کیا پوشیدہ راز، کیا مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ میں نمبر وار آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ تو پہلا جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے واقعہ حدیبیہ سے وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ اگر کوئی مسلم حکمران یہ دیکھے کہ صلح میں مسلمانوں کا فائدہ ہے تو اس کو صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ جہاد کا مقصد بھی اعلاء کلمت اللہ ہے، جہاد کا مقصد بھی وہ اسلام کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو اس لیے جب صلح سے فائدہ پہنچ رہا ہو تو پھر صلح کر لینی چاہیے۔ قرآن مجید سورۃ الانفال آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا
للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ، کہ اگر کافر لوگ صلح پہ آمادہ ہو جائیں تو آپ بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے بڑی پیاری بات کہی آخر میں، اللہ نے کہا صلح کرنی تو ہے لیکن فائدہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرنے سے تمہیں ملے گا، صلح میں کسی میں کچھ نہیں ہے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں تو تمہیں فائدہ ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر صلح میں کوئی فائدہ نہیں ہے صلح کرنے میں، بلکہ مسلمانوں کے نیچے ہونے کا مسئلہ ہے، تو پھر صلح نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کوڈ کیا ہے سورہ محمد آیت نمبر 35 میں، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرو، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ۔ تو اگر صلح میں کمزوری نظر آ رہی ہو پھر صلح نہیں کرنی۔ اور تیسری بات جو معلوم ہو رہی ہے، واقع حدیبیہ سے سبق مل رہا ہے کہ صلح کی کئی قسمیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی صلح کی۔ صلح کی 3 قسمیں، بغیر لے دے کے صلح کرنا، نمبر 2 لے کر صلح کرنا، نمبر 3 کچھ دے کر صلح کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طرح کی صلح کی ہے اور آپ سے ثابت ہے۔ جب آپ نے یہود مدینہ سے صلح کی تھی بغیر معاوضے کے، بغیر کچھ لے دے کے آپ نے صلح کی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ ہے، اس میں بھی کوئی مالی معاوضہ نہ دیا گیا نہ لیا گیا، بغیر لے دے کے، بغیر مالی معاوضے کی یہ صلح ہوئی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے صلح کی تھی تو آپ نے ان سے معاوضہ لیا تھا تب صلح کی تھی۔ نمبر 3 جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حسن فزاری سے صلح کرنے لگے تو آپ نے مدینہ کی کھجوروں کی آدھی آمدنی دے کر صلح کا ارادہ کیا کہ اس سے صلح کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو خلیفہ وقت ہے، جو حاکم وقت ہے، جس صلح میں وہ دیکھے کہ اسلام کا فائدہ ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے، تو اسی طریقے سے وہ صلح کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صلح کرنا ثابت ہے۔ نمبر 4 یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی صلح کی جائے، چاہے مسلمانوں یا کافروں کی ہو، یا بعض دفعہ مسلمانوں میں بھی تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، وہاں صلح کا معاملہ ہو یا کوئی معاہدہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو تعلیم یہ ہے قرآن کی بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بھی کہ اس کو باقاعدہ ریٹن کیا جائے، لکھائی کی جائے، اس معاہدے کو، اس صلح کو لکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں اس کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کہ اے ایمان والو جب قرض کا معاملہ کرو اور وہ لمبی مدت تک کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو، اس معاہدے کو تم لکھ لو۔ تو صلح حدیبیہ چونکہ 10 سال کے لیے صلح تھی، لمبا معاہدہ تھا، لمبی مدت کے لیے تھا، اس لیے اس صلح کو باقاعدہ لکھا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور کافروں کی طرف سے بھی۔ اسی طرح نمبر 5 ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی وقتی معاملہ ہو رہا ہے، یعنی نقد کا معاملہ ہو رہا ہے، وقتی معاملہ ہو رہا ہے، یا جس کے نہ لکھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو اگر اس معاہدے کو نہ لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ جو نقدی بزنس ہوتا ہے، نقدی تجارت، اب چونکہ وہ تو نقدی ہو رہا ہے، لے دے فوری ہو رہی ہے، لہذا اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ فرماتا ہے الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اگر فوری سودا ہو رہا ہے، فوری لین دین ہو رہا ہے تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نہ لکھو
تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے، چھٹی بات واقع حدیبیہ سے چھٹی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی معاہدہ لکھا جائے تو یاد رکھیں اس معاہدے کی 2 نقلیں ہونی چاہیے۔ کتنی نقلیں ہونی چاہیے؟ 2۔ دونوں فریقوں کے پاس معاہدے کی نقل ریٹن ہونی چاہیے۔ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ یہ صلح لکھی باقاعدہ تو ایک نقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لکھی ہوئی اور ایک کاغذ لکھا ہوا قریش مکہ کے پاس تھا، تو معلوم ہوا کہ جو بھی معاہدہ لکھا جائے، جو بھی معاملہ لکھا جائے، اس کی 2 نقلیں ہونی چاہیے، 2 نقلیں دونوں فریقوں کے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طرح نمبر 8، اس واقع حدیبیہ سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جب 2 گروہوں کے درمیان، 2 فریقوں کے درمیان صلح ہو رہی ہے یا کوئی بھی معاہدہ ہو رہا ہے تو اس معاہدے پر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے سائن دستخط ہونے چاہیے۔ اب یہ صلح حدیبیہ ہوئی تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حضرات کے دستخط تھے اور کفار مکہ کی طرف سے بھی بڑے بڑے لوگوں کے دستخط تھے جو ذمہ دار لوگ تھے، تو لہٰذا یہ دستخط ہونے ضروری ہیں۔ اور نمبر 9، اس واقع حدیبیہ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر معاہدے کی جو شرائط ہیں، جو نکات ہیں، صلح کی جو شرائط ہیں، اگر ایک شرط پہ بھی عمل نہ ہوا تو وہ گویا بدعہدی میں شمار ہوگا، وہ گویا صلح کے اس معاہدے کے خلاف ورزی میں شمار ہوگا۔ اس پر دلیل، اب جب یہ صلح لکھی گئی، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً واپس بھیجا، حالانکہ ساری صلح کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی تھی، صرف ایک شق کی ہو رہی تھی، اور وہ یہ تھا کہ قریش مکہ کی طرف سے اگر کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو واپس بھیجو گے، صرف اسی شق کی مخالفت ہو رہی تھی، لیکن چونکہ ایک شق کی بھی مخالفت وہ پورے معاہدے کی مخالفت ہوتی ہے، خلاف ورزی ہوتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا۔ نمبر 11واں سبق ہمیں کیا مل رہا ہے اس واقع حدیبیہ سے، صلح حدیبیہ کے واقعے سے؟ یا 11واں مسئلہ کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ایک علاقے کے مسلمان حکمران نے معاہدہ کیا صلح کا تو دوسرے علاقے کے مسلمان حکمران پر اس معاہدے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا، اب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے تحت واپس بھیجا، لیکن وہ پہنچ گئے سمندر کے کنارے، اپنا ایک لشکر بنا لیا، اپنی وہاں ایک حکومت رٹ قائم کر لی، تو لہٰذا اب اس معاہدے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل کر رہے تھے لیکن ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے لیے عمل کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع نہیں کیا۔ نمبر 12 جو یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کافروں کی طرف سے کوئی حربی کافر ہیں، وہ آپ کو اسلام سے روکنا چاہتے ہیں، آپ کو ایمان سے دور کرنا چاہتے ہیں، ایذا دینا چاہتے ہیں، تو حربی کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے اپنے ایمان بچانے کے لیے، جس طرح ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب وہ مکہ سے آئے ہوئے کافر تھے، ذمی کافر نہیں، حربی کافر کی بات کر رہا ہوں۔ ذمی کافر وہ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی بات نہیں، یہ حربی کافر کی بات ہے۔ وہ آئے، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک کافر کو قتل کر دیا۔ اسی طرح نمبر 13واں مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو عورت کافروں کے ملک سے مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مسلمانوں کے ملک میں آ جائے تو پچھلا نکاح اس کا ختم ہو جاتا ہے، اگر کافر شوہر ہے وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی دارالحرب سے، کافروں کے ملک سے ہجرت کر کے مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ملک میں آ جائے، پیچھے اس کے کافرہ بیوی ہے، چاہے کتابیہ ہے، وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خواتین آئیں اور آ کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ لی، پیچھے کافر خامد آ گئے ان کو لینے کے لیے، تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری سورہ ممتحنہ کی کہ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ یہ عورتیں ان شوہروں کے لیے اب حلال، نہ وہ شوہر ان کے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح واقعہ حدیبیہ سے ایک اور سبق بھی معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اس واقعے سے پہلے مشرکہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مشرکہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کافرہ عورت اہل کتاب میں سے ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، اس سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ عورت مشرکہ ہے تو مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں سورہ ممتحنہ کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، جو کافر عورتیں ہیں ان کی عزتوں کو، ان کی عصمت کو روک کے نہ رکھو، مطلب جو تمہاری بیویاں مشرکہ مکہ میں موجود ہیں تو اللہ نے صحابہ کو کہا ان کو چھوڑ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں مکہ میں جو مشرکہ تھیں، اللہ کا حکم ہوا حضرت عمر نے فوراً ان کو چھوڑ دیا، اسی طرح دوسرے صحابہ نے بھی چھوڑا۔ اس سے صحابہ کے اخلاص کا پتہ چلتا ہے، صحابہ کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت پہ صحابہ نے ساری محبتوں کو قربان کر دیا۔ میاں بیوی کی کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان محبتوں کو قربان کر دیا اللہ کی محبت پہ، کیونکہ صحابہ کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت تھی۔ اس کے علاوہ وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں۔ واقعہ حدیبیہ سے ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھا، 2 مسئلے بلکہ بیان کروں گا، توجہ کی ضرورت ہے۔ واقعہ حدیبیہ کی روشنی میں، صلح حدیبیہ کے واقعے کی روشنی میں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ نیک لوگ، اللہ والوں کی جو نشانیاں ہوتی ہیں ان سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ کیسے؟ پہلے دلیل دیتا ہوں۔ جب عروہ بن مسعود گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے، اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ آپ کا بچا ہوا پانی جسم پہ ملتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک ڈالتے ہیں، صحابہ ہاتھوں پہ لے کے ملتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک گرتا ہے، صحابہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اس عمل سے معلوم ہوا کہ نیک لوگ، اولیاء کرام، سلف صالحین، ان کی جو نشانیاں ہیں ان سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، اور اس بات کا ثبوت قرآن سے بھی ہے۔ بعض لوگ نا بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ جو فتنہ انجینئر والا فتنہ ہے، جہلمی فتنہ، بزرگوں سے انہوں نے اعتماد کو ختم کر دیا، اکابر پر جو اعتماد تھا اسے ختم کر دیا۔ نوجوان نسل کو اس جہلمی فرقے نے، اس فتنے نے نوجوان نسل کے دلوں میں اکابر اولیاء کرام کی محبت کو ختم کر دیا۔ تو اب میں قرآن سے دلیل دینے لگا ہوں۔ آج کل کہتے ہیں نا جی کوئی ریفرنس دیں، حوالہ دیں، تو ایک تو نبی کا عمل، نبی کے سامنے صحابہ یہ کر رہے تھے، نبی کے سامنے کر رہے تھے، تبرک والا عمل نبی نے نہیں روکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا، قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 ہے، طالوت کا واقعہ ہے۔ طالوت بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، تو بنی اسرائیلیوں نے پوچھا اپنے نبی سے کہ طالوت کی نشانی کیا ہوگی بادشاہ بننے کی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ وہ جو تھا نا ایک بکس، وہ جو تابوت تھا، اس میں جہاں سکینہ تھا تو وہاں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے، ان کی نشانیاں تھیں، ان کی علامات تھیں۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، تبرک بآثار الاکابر، تبرک بآثار السلف الصالحین، یہ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے پاس کسی بزرگ کا کپڑا موجود، آپ کے پاس کسی اکابر کی ٹوپی موجود،
اس کا رومال موجود، اس کی کوئی چیز موجود، آپ برکت کے لیے اپنے گھر رکھتے ہیں، برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں، اس اللہ والے کی ٹوپی برکت کے لیے اپنے سر پہ رکھتے ہیں، بالکل صحیح ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ ایک دفعہ حضرت کبش رضی اللہ تعالیٰ، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، خصوصاً اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ آج کل فتنوں کے دور ہے نا، آپ کے دلوں سے اکابر کی محبت، اللہ والوں کی محبت، علماء کی محبت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے اکابر کے ساتھ برکت ہے، اکابر کے ساتھ تمہاری برکت ہے، تو لہذا یہ تبرک، یہ برکت، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک دفعہ توجہ چاہتا ہوں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر آئے، حضرت کبش رضی اللہ عنہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پیا، فوراً صحابیہ کھڑی ہوئیں اور مشکیزے کے منہ کو کاٹ لیا اور اس جگہ کو تبرک کے لیے اپنے پاس رکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ لگا ہوا ہے۔ صحابہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے والا برتن موجود تھا، پیالہ، تبرک کے لیے صحابہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا نا، توجہ چاہتا ہوں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک پانی میں ڈال کر مکس کر کے بچوں کو پلاتے تھے تاکہ بچے صحت یاب ہو جائیں۔ یہ تبرک نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ برکت حاصل کرنا نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں سوئے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو آپ کا پسینہ مبارک نکل رہا تھا، تو وہ تبرک کے لیے پسینے کو جمع کر رہی تھی کہ ہم خوشبو کی جگہ آپ کے پسینے کو استعمال کریں گے، اپنے خوشبوؤں میں ملائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پسینے کو اپنی خوشبوؤں میں ملانا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا نیک لوگوں کی نشانیوں سے تبرک حاصل کرنا یہ صحابہ کا عمل رہا ہے، یہ تابعین کا عمل رہا ہے، یہ محدثین کرام کا عمل رہا ہے۔ اگر کوئی آج تبرک کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی اکابر کی چیزوں کی برکات سے انکار کرتا ہے، تو یاد رکھو وہ صحابہ کے رستے پہ نہیں ہیں، وہ قرآن کے رستے پہ نہیں ہیں، وہ حدیث کے منہج پہ نہیں ہیں۔ بالوں گے میں سخت ہو جاتے ہیں، تبرکات کا انکار کر دیتے۔ ہمارے دادا جی حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے پاس بھی بڑے تبرکات تھے۔ اپنے مرشد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ، ان کی ٹوپی تھی اور یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے سینے پہ ٹوپی کو رکھنا۔ اسی طرح روضہ مبارک کے ادھر کی مٹی بھی تھی، اور بیت اللہ کے جو پتھر ہیں، بنیادیں جو ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی تھیں، کچھ پتھر ہم نے بچا کے رکھے تھے، دادا جی نے وصیت کی تھی، کہا تھا کچھ جو ہے وہ میرے کفن میں تم نے ڈالنا ہے، اور یہ کفن میں تبرک ڈالنا یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، کوئی بعد کا عمل نہیں ہے۔ کون سے صحابی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، ناخن وغیرہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں، میرے ناک وغیرہ میں ڈال کے رکھنا۔ تو لہٰذا تبرک یہ عین قرآن کے مطابق ہے، میں نے دلیل پیش کی، عین حدیث کے مطابق ہے، صحابہ کے عمل کے مطابق ہے، تو لہٰذا تبرک کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو صلح حدیبیہ کے واقعے سے تبرک کا ثبوت ملتا ہے، میں نے کافی دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے واقعہ صلح حدیبیہ سے، وہ ہے بیعت کا مسئلہ، بیعت کرنا۔ وقت کی قلت سے میں اپنی اس بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی۔ سورہ فتح آیت نمبر 18 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور کیسے بیعت لی؟ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت لی۔ تو آپ نے صحابہ سے بھی بیعت لی۔ میرا ارادہ تھا اس مضمون کو تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن ٹائم کی قلت سے مختصر کر رہا ہوں، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو اس پر کھل کر انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بیان کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے بیعت لی۔ سورہ ممتحنہ کی آخری آیت ہے کہ یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرق ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ صحابیات سے بیعت لی، لیکن طریقہ الگ تھا، توجہ چاہتا ہوں۔
طریقہ الگ تھا. مردوں سے بیعت لی ہاتھ میں ہاتھ لے کر، اور صحابیات سے بیعت لی زبانی. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مستورات سے بیعت لیتے تو زبانی لیتے تھے، زبانی، ہاتھ والی بیعت نہیں، زبانی. ایک دفعہ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ مجھے بیعت کریں. اس کا خیال یہ تھا جیسے مردوں کی بیعت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کریں گے، آپ نے زبانی بیعت لی. امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی آپ نے کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کی. اور یہاں جھوٹے درباروں میں، خانقاہوں میں ماشاءاللہ ہاتھ سے آگے جپیوں پہ کام چلتا ہے، گلے ملنے پہ کام چلتا ہے. کتنی ویڈیوز آئی ہیں، کلمہ نہیں آتا، بزرگ سمجھے ہوئے خواتین کو جپیاں ڈال رہے ہیں. میں کہتا ہوں ڈوب کے مر جائیں، ان خواتین کے گھر والے پتہ نہیں غیرت کہاں چلی جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ بیعت کی دو قسمیں. توجہ چاہتا ہوں، بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک ہے بطور خلیفہ کے بیعت لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بیعت لی، ہجرت کی بیعت لی، اور یہ جو بیعتیں یہ بطور خلیفہ کے تھی. اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اعمال کی، اصلاح کی. قرآن کے سورہ ممتحنہ میں ہے، صحیح احادیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بیعت لی، چوری نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، اور اصلاح کی بیعت. تو جو بطور خلیفہ کے، توجہ چاہتا ہوں، جو بطور خلیفہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، تو آپ کے بعد جو اسلامی خلیفہ ہے اس پر وہ بیعت لینا سنت ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی اصلاح کی بیعت لی، تو آپ کے بعد جو آپ کے ورثاء، اولیاء کرام، علماء ربانیین، یہ ان پہ سنت ہے کہ وہ عوام کی بیعت لیں. تو لہٰذا عوام پہ بھی سنت ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق جوڑیں اور اصلاحی تعلق قائم کریں، اصلاحی بیعت کریں. کسی ولی کے ہاتھ پر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جہاں خلافت کے اعتبار سے بیعت کی، وہاں اعمال اور اصلاح کے حوالے سے بھی بیعت کی. بے شمار احادیث ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں احادیث آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. تو لہٰذا بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور یاد رکھیں یہ جو بیعت ہے، آخری بات بڑی اہم بات ہے، اور جو بیعت کرتے ہیں نا اللہ والوں کے ہاتھ پہ، ان کے لیے بڑا گویا کہ بہت اعلیٰ بات ہے. وہ بات کیا ہے کہ یہاں تو بظاہر آپ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یا کسی امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو اس واسطے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے. اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہی. ذرا سورہ فتح اٹھا کے دیکھیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے، حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے. تو لہٰذا بیعت کا ثبوت بھی اس واقعہ صلح حدیبیہ سے ملتا ہے. تو انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا نا تو بیعت پہ مضبوط دلائل کے ساتھ انشاءاللہ بحث کروں گا. فتنوں کا دور ہے، اکابر سے اعتماد کو ختم کیا جا رہا ہے، علماء سے اعتماد کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ بیعت کے سلسلے کی بڑی نفی ہو رہی ہے جب سے یہ جدید طبقہ آیا، جدید فتنے آئے، جیل میں کا فتنہ اور اسی طرح اور بہت سے فتنے. تو انشاءاللہ دلائل رکھتے ہیں اور اس پر ہم دلائل سے بات کر سکتے ہیں، لیکن چند دلائل میں نے دے دیے، مستند، اتھینٹک اور مضبوط دلائل، جس کو کوئی انشاءاللہ جھٹلا نہیں پائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب یوٹیوب چینل مفتی زبیر والد.